روزوں میں جس بیسک چیز سے منع کیا گیا ہے ہم نے روزے اسی چیز کے بارے میں بنا دیے. ویو میڈ اٹ آل اباؤٹ فوڈ. جو ہم افطاری سے کھانا شروع کرتے ہیں تو سحری تک ٹھونستے ہی رہتے ہیں. جب 2016 میں جاپانیز بایولوجسٹ یوشینوری اوسومی کو میڈیسن کا نوبیل انعام دیا گیا تو پاکستان میں لوگوں نے ہنگامہ کر دیا کہ دیکھا اسلام نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی. یوشینوری نے ثابت کیا تھا کہ کس طرح مہینہ بھر روزہ رکھنے سے جسم میں موجود خطرناک وائرس اور بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں. جسم کے اندرونی سیلز کے سٹرکچرز میں سارا سال جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. روزہ رکھنے سے نئے سیلز بنتے ہیں، صحت اچھی ہوتی ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے. اسی لیے صدیوں سے روزوں کو طویل عمری سے جوڑا جاتا رہا ہے. یہاں تک ہمارے مطلب کی بات تھی تو ہم نے خوب اس کا ڈھنڈورا پیٹا. یوشینوری نے اس سے آگے جو کہا وہ ہم اگنور کر گئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزے کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس دوران معمول سے کم کھانا کھائیں، پاگل نہ ہو جائے کھا کھا کر. یہی بات ہم سننا نہیں چاہتے. زیادہ کھانے سے جسم اوور لوڈ ہو جاتا ہے، نئے سیلز نہیں بن سکتے، پرانے سیلز جسم کے اندر گلتے سڑتے رہتے ہیں اور بیماریاں بناتے، کینسر بناتے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ رمضان میں سمپل کھاؤ اور کم کھاؤ، لیکن ہمیں تو جیسے ہڑک ہو جاتی کھانے کی. اسی وجہ سے غریبوں کے بچے روزہ نہیں رکھ پاتے. وہ سمجھتے روزے کا مطلب ہے افطاری میں طرح طرح کی ڈشز ہوں تبھی روزہ ہوتا ہے. اب بیچارہ غریب آدمی کہاں سے لائیے سب روز روز. ہم اپنا اوور ایٹنگ کا گلٹ مٹانے کے لیے رمضان آتے ہی راشن تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. پورے مہینے کی زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں کہ جی 70 گنا ثواب ملے گا. اس سے پھر راشن بانٹتے. یہ نہیں سوچتے کہ جسے راشن دے رہے ہیں اسے باقی 11 مہینے بھی بھوک لگتی ہے. ویسے تو زکوٰۃ پورے سال میں کبھی بھی نکالی جا سکتی ہے، لیکن جو لوگ رمضان میں ہی نکالنا چاہتے ہیں وہ نکالیں، بس اسے پورے سال پر سپریڈ کر دیں. اسی ثواب کے چکر میں یہ نیریٹو بھی بنایا گیا ہے کہ رمضان میں خرچہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے غریبوں میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو رمضان میں باورچی خانے کا خرچہ نہ بڑھنا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے. سحری میں ناشتہ اور افطاری میں کھانا. خرچہ تو اس وقت بڑھے گا جب سحری اور افطاری کو لوگ دعوت سمجھیں گے، پارٹی سمجھیں گے. رمضان کا مہینہ اوور ایٹنگ کا نہیں، انڈر ایٹنگ کا مہینہ ہے، معمول سے کم کھانے کا مہینہ ہے. تبھی اس کا جسمانی، ذہنی اور روحانی فائدہ ہے. اسلام تو روزمرہ کے لیے بھی کہتا ہے کہ کھانے بیٹھو تو 1/3 پیٹ خالی رکھو. روزہ سکھاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ خالی پیٹ انسان کو کتنا مجبور بنا دیتا ہے تب انسانیت کا احساس ہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کھاتے پیتے لوگوں کو ہی رمضان میں زیادہ غصہ آتا ہے. غریب آدمی کو رمضان میں غصہ نہیں آتا، اسے کھانا سکپ کرنے کی، آدھا پیٹ کھانے کی عادت ہوتی ہے. اس اوور ایٹنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں صرف پاکستان میں رمضان کے دوران کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں. غریب اور کہیں کا نہیں رہتا. جب ان سے کہو کہ جو چیز مہنگی ہے اس کا 2-3 دن بائیکاٹ کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی تو مہینہ ہے جس میں ہم پھل فروٹ کھاتے ہیں یا ہمارے بچے ضد کرتے ہیں. تو بھائی تمہارے اپنے ہی بچے ہیں نا، روکو انہیں، منع کرو، سمجھاؤ کہ سماجی بہتری کے لیے، گریٹر گڈ کے لیے اگر 2-4 دن پھل نہیں کھاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا، صحت ہی اچھی ہوگی. پھر یہ کہ رمضان میں یہ لوگ جو گھروں اور فیکٹریوں کے باہر قطاریں لگوا کر لوگوں کو راشن بانٹتے ہیں، یہ صرف غریبوں کو چھوٹا کرنے کی کوشش ہے کہ دیکھو ہم کتنے بڑے ہیں اور تم اتنے چھوٹے کہ ہمارے گھروں یا فیکٹریوں کے آگے لائن لگانے پر مجبور ہو. ہم نے تو سنا تھا زکوٰۃ صدقہ ایسے دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہاں تو مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے، اخباروں میں تصویریں لگتی ہیں. ایسی حرکتیں سب سے زیادہ رمضان میں ہوتی ہیں، سب سے مبارک اور بابرکت مہینے میں. تو پلیز رمضان کو بتائے ہوئے طریقے سے گزاریں، سمپل بنائیں. دوسروں کے لیے نہ صحیح، اپنے جسم کو ریسیٹ کرنے کے لیے، اپنی لمبی عمر کے لیے روزوں کو نارملائز کریں.